الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی 14 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک، اور ان 14 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے، اور یہ آج کا درس جو ہے اس میں پوری سورۃ الواقعہ کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ جو کچھ پچھلے اتنے درسوں میں بیان ہوا ہے، 82 آیات جو پڑھی گئی ہیں سورۃ واقعہ کی، جتنی اس کی تفصیل تھی، آج کے درس میں جو آخری درس ہے اس میں اس سورت کا لب لباب اور خلاصہ بیان ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم درس ہے۔ دیکھو نا، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، لیتے ہیں، کرتے ہیں کوئی کام،
تو اس کا کوئی پرپز اور مقصد ہوتا ہے. مقصد پتہ نہ ہو تو اس کا بنانا کرنا فضول ہے. اب جتنا بھی پیچھے تفصیل آئی ہے میں اس کو عرض کروں گا مختصر کہ اس کا کیسا خوبصورت خلاصہ اس میں ہے. اور ایک وہ انسان جو ایمان میں مذبذب ہے اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتا، ایمان صحیح نہیں رکھتا اور اس کو پتہ نہیں، تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے جو اس صورت پاک میں عقلی دلائل انسان کی سمجھ کے مطابق جو اس نے دیے ہیں اس سے کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا. اور ہم نے اس کو بڑی اپنی طرف سے بہت خوبصورت تفسیر کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا. جب صورت شروع ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا. اذا وقعت الواقعہ، کہ قیامت جو ہے نا یہ ضرور واقع ہوگی، اور جب واقع ہوگی تو پھر اگلی چند آیات میں فرمایا کہ اس میں کیا کچھ ہوگا، جو ہے ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور زمین جو ہے برابر ہو جائے گی، بالکل جو ہے ہر چیز تباہ و برباد ہوگی. تو یہ سارا قیامت کا منظر رب تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس دن جو ہے اے لوگو تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تمہارے 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر ان کو ٹکٹ دیے، بغیر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دیے وہ جنت میں چلا جائے گا. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو ٹکٹ ملے گی، دائیں ہاتھ میں وہ جنت میں جائے گا. جنتیوں کے اس صورت میں صرف 2 گروہ بیان کیے گئے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صورت جو ہے صورت فاطر اس میں 3 گروہ ذکر کیے تھے. جنتیوں کے 3 گروہ، ایک بغیر حساب کے جانے والا، ایک جو ہے حساب کتاب کے ساتھ جانے والا، اور تیسرا گناہ گاروں کا گروہ، وہ بھی بخشا جائے گا. اس میں 3 ذکر ہی ہے. اس صورت میں 2 کا ذکر ہے جنتیوں کا اور تیسرے جہنمیوں کا ذکر ہے. جنتیوں کا جو ذکر ہے اس میں جو گناہ گار تھے نا بڑے گناہوں والے، وہ بھی دوسرے گروہ میں شامل کر کے ان کو بھی رب تعالیٰ نے جنتی فرما دی. یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ مجھے تو بڑے مطالعے کے بعد یہ چیزیں تفصیل سے معلوم ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کو سمجھیں. آپ بہت آج سوچنے سمجھنے والا درس قرآن ہے انشاءاللہ. اب 2 تو یہ ہو گئے، ایک ٹکٹ کے ساتھ جنت میں جانے والے، ایک بغیر ٹکٹ کے. یعنی آپ دنیاوی مثال میں ایسے سمجھ لیں کہ کوئی سٹی کا یا گورنمنٹ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو ہے نا گورنمنٹ وہ آپ کو پاس ایشو کرتی ہے کہ اس میں کون کون آدمی آ سکتا ہے. ہاں جی، ان کو پاس ملتا ہے. لیکن جو وہ ذرا ہوں گے ان کو پاس نہیں ملتا، وہ بغیر پاس کے جائیں گے. جو کرتا دھرتا ہے وہاں کے، جو وہاں کے منظور نظر ہیں، جو پروگرام چلانے والے ہیں، جن کی بڑی اہمیت ہے، ان کو ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اس کے جائیں گے. اور جن کو دوسرے جو لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ، محبوب ترین لوگ جن کو انہوں نے بلانا ہے، وہ ٹکٹ کے ساتھ جائیں گے. یہی حال ہے جنت میں جانے کا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو تو ٹکٹ دیا جائے گا، اور جو بہت خاص ہوں گے تو بغیر ٹکٹ کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اب تیسرا گروہ جو تھا، پہلے دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا، بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا. سورۃ الرحمن میں بھی بڑی خوبصورتی سے ذکر فرمایا. یعنی جو سورۃ الرحمن میں ذکر ہوا مقربین کا، خاص لوگوں کا، ان کو بہت اعلیٰ قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا.
اور جو دوسرے ہیں ان کو تھوڑی کم نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن جنت کی نعمتیں وہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے ماشاء اللہ کے فضل سے، لیکن جو ہے اصحاب الشمال ان کے عذاب کا ذکر فرمایا، اس میں صرف کفار کا ذکر فرمایا، گناہگار مومنوں کا ذکر سورۃ واقعہ میں نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا، جیسا کہ ایک صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ جو گناہگار ہوں گے نا، جتنے بھی ان کے چھوٹے گناہ ہوں گے، بڑے گناہ ہوں گے، گناہ کبیرہ ہوں گے، صغیرہ ہوں گے، وہ دوسری قسم میں شامل ہوں گے، اصحاب الیمین میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکار کرنے والے تو نہیں ہیں نا، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرنے والے، وہ ایمان ان کا ہے، صرف یہ ہے کہ اعمال میں ان کی کمی ہے۔ تو جو اصحاب الشمال میں جو بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، وہ صرف ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، کافروں کا، ہر قسم کے کافر کا، اور باقی جو گناہگار ہیں وہ نیکوں کے ساتھ، اصحاب الیمین کے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی خاص کرم نوازی اس کی ہے اور مہربانی ہے کہ ان کو اصحاب الیمین میں خود قرآن میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کافروں کے عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے۔ اس کی مثالیں دی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تمہارا تو اس میں تمہارا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والا ہم ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو، تو کہتے ہو ہم خالق ہیں، اللہ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں۔ جب ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ہم اس کے تم دانہ مٹی میں پھینک کر آ جاتے ہو، ہم اس کو اگاتے ہیں، تمہیں رزق دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو سارا ہماری کوشش کا اس میں عمل دخل ہے، اور ہماری کوشش ہم کرتے ہیں تو ہمیں رزق ملتا ہے، اگر ہم کوشش نہ کریں تو ہمیں رزق نہ ملے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم تمہیں بارش دیتے ہیں اور پانی جو ہے تمہارے گھروں میں پہنچتا ہے، آسمانوں سے، بادلوں سے صاف ستھرا پانی ہم دیتے ہیں، تو تم اس کا بھی انکار کرتے ہو کہ کہتے نیچر ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بارش ملتی ہے، اور بارش رب تھوڑا دیتا ہے، وہ تو ستارے میں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ان باتوں کو نہیں مانتے، نہ ہماری تخلیق کو مانتے ہو کہ ہمیں خالق سمجھو، نہ ہمیں تم رازق مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ رزق ہم ہی اگاتے ہیں، ہم اپنی محنت اور کوشش سے رزق کماتے ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بارش دی، تم کہتے ہو کہ یہ ستارے سے ہمیں بارش ملی ہے۔ تو جب تم ہر بات میں ہمارا انکار کرتے ہو اور جو ہے اتنی واضح مثالیں دے کر ہم تمہیں بتاتے ہو، تم انکار کرتے ہو، اور پھر دیکھو ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیجا، جو ایسا قرآن جس کا ہمارے یہ اعلان کرنے کے باوجود کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے برابر تم کوئی جو ہے 10 صورتیں لاؤ، تم نہیں لا سکے، تو ہم نے کہا تم اس کے برابر قرآن مجید لاؤ، نہیں لا سکے۔ ہم نے کہا تم ایک صورت بھی بنا کر لاؤ تو تم نہیں لا سکے، تو تم نے کیا کہا کہ یہ شعر ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، اور یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر ہم نے رسول بھیجا تمہاری طرف، رسول بھی وہ جو سارے رسولوں سے افضل ہے، جس نے تمہیں معجزات دکھائے، جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، اور تم نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، اور تم نے مجنون کا الیاذ باللہ تعالیٰ، تم نے کتنی باتیں ان کے بارے میں کہیں۔ تو تم نے قرآن کو بھی نہ مانا، تم نے رسول کو بھی نہ مانا، اور اگر ہم تم پر اپنے فضل سے بارش کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ بارش بھی خدا نے نہیں دی، یہ ستارے نے دی ہے۔ جب یہ ساری باتیں تم اس کا انکار کرتے ہو، اور انکار یہ کرتے ہو کہ کوئی چیز جو ہے رب نے یہ نہیں دی، اور قیامت کے دن نہ بعث ہوگی، یعنی نہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، نہ نشر ہوگا، یعنی نہ حساب کتاب ہوگا، اور نہ کوئی جنت اور دوزخ ہوگی،
تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خالق کا انکار کیا، اس کے کاموں کا انکار کیا۔ تو جب تم نے انکار کیا، یہ نتیجہ اس سورہ پورے نتیجہ آ رہا ہے 2 لفظوں میں، جب تم نے انکار کیا ہر چیز کا، تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، ہم نے خود پیدا کیا، خدا نہیں ہے، رزق دینے والا کوئی نہیں، ہم نے خود کوشش کی، بارش دینے والے بادل ہیں، خدا کوئی نہیں۔ تو جب تم نے ہر چیز کا انکار کر دیا تو معلوم ہوا کہ کیا خالق اللہ ہے یا تم ہو، خالق اللہ ہے یا تم ہو۔ تم نے اللہ کے انکار کر دیا اور تم خود خالق بنے کہ ہم قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جنت دوزخ نہیں ہوگی، اور سارا کچھ ہم خود کماتے ہیں، اللہ کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ، تو پھر ایک بات تو بتاؤ کہ جب تم سب کچھ تم ہی ہو، سب کچھ تم خود ہی کر سکتے ہو، اللہ کا انکار ہے ہر چیز میں، رزق میں، پیدائش میں، بارش دینے میں، قرآن لانے میں، رسول بھیجنے میں، ہر باس نشر قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھنے میں، ہر چیز کا انکار ہے، اور سب کچھ تم کہتے ہو کہ ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو ایک بات بتاؤ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تمہارا قریب ترین عزیز، تمہارا لفظ ون، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہارا انکل، تمہارا کوئی عزیز ترین ساتھی، جب اس کی جان پاؤں سے نکل کر یا حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے پاؤں سے لے کر، جب پاؤں سے لے کر جب جان نکلتی حلقوم پر پہنچ جاتی ہے، اور جب وہاں پہنچتی ہے اور وہ پنجابی میں جس کو بولتے ہیں گھنگرو بولتا ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، جب اس کو موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں نا، یعنی آپ پتہ ہے اس کو کیا میرا آخری وقت ہے، میں جانے والا ہوں۔ جب حلقوم پر آپ کا روح پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، ہاں جی، تو پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی بلا لیا جاتا ہے سب کو، بھائی آؤ، آپ کی امی فوت ہو رہی ہے، آپ کا بھائی فوت ہو رہا ہے، آپ کا والد فوت ہو رہا ہے، فلاں عزیز فوت ہو رہا ہے، فلاں تمہارا لفظ ون فوت ہو رہا ہے، تو قریب آ کے بیٹھ جاتے ہو تم، ہاں جی، پہلے علاج کرتے ہو، اب دیکھتے ہو تم، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کیا کہ اب ڈاکٹر کا بھی کوئی کام، کوئی اس کا ڈاکٹری اثر نہیں کر رہی، اب کوئی میڈیسن بھی اس کا کوئی اثر نہیں کر رہا، آپ جتنی ہماری جو ہے حکیمانہ چالیں، وہ بھی حکیم بھی کوئی کام نہیں کر رہا، اب اس کی جتنا علاج ہے کسی قسم کا، اعلیٰ سے اعلیٰ انشورنس ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے سے ہاسپٹل ہیں، آدمی جو ہے اب یہ جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب تم ہی، ہاں جی، سب کچھ ہو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ تمہارا محبوب ترین آدمی نکل رہا ہے، جا رہا ہے اس دنیا سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے، یعنی تم بھی وہاں ہو، ہم بھی وہاں ہیں، رب فرماتا ہے تم بھی وہاں ہو، ہم بھی وہاں ہیں، ہاں جی، تم وہاں ہو، تمہارا بھائی، یعنی اس کے مرنے والے کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، جتنے بھی ریلیٹیو ہیں قریب والے، وہ سارے وہاں موجود ہیں، جیسے تم ہو ہم بھی ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب کیسے قریب ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا، ہم قریب ہیں، لیکن رب تعالیٰ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، تو یہ مکان ہے، جگہ، ایسے رب نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کا جسم ہے اور جسم جو ہے مرنے والے کے قریب، رب جسم سے پاک ہے، رب کسی ایک جگہ پر آپ تعین بھی نہیں کر سکتے کہ رب تعالیٰ یہاں موجود ہے۔ تو جب ہم تو وہاں موجود ہیں تو زمانے کے لحاظ سے بھی نہیں کہ کس وقت ہم موجود ہیں،
جگہ کے لحاظ سے بھی نہیں، کیوں ہم جو ہے زمانے اور مکان سے پاک ہیں، لیکن ہم موجود ہیں، اور کتنا موجود ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ قریب ہے، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اس کی مرض کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس کی روح کے نکلنے کو ہماری قدرت کا زیادہ عمل دخل ہے، تو ہم دیکھنے کے لحاظ سے تم سے زیادہ دیکھتے ہیں، تم تو اس کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہو، ہم اس کے اندر کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کب مرے گا، ہمیں تو پتہ بھی ہے کہ یہ کس وقت ہم نے اس کی جان لینی ہے، ہاں جی، تو تم تو چارپائی پر بیٹھے دیکھ رہے ہو، ہم تو اس کی شورا سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہم علم کے لحاظ سے اور رؤیت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، اور پھر جو ہے نا ہمارے فرشتے جو روح نکال رہے ہیں ان کے تھرو بھی ہم تم سے زیادہ قریب ہے، کہ وہ ان کی روح کو کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، وہ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس مردے کی میت کی حالت، جو مرنے والا ہے اس کی حالت کو ہم تم سے بہتر جانتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب تم میری قدرتوں کو تو مانتے نہیں ہو، مجھے تو خدا مانتے نہیں ہو، تم سب کچھ کہتے ہو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، دنیا میں کوئی خدا کا وجود نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، ہم سب نیچرل طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہارا عزیز ترین مرنے لگتا ہے، اگر تم اتنے ہی پاورفل ہو، اتنے ہی تم قدرت رکھنے والے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے، تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو پھر تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے۔ اس کی جو سانس گلے میں رکی ہوئی ہے، اس کو باہر نہ نکلنے دو، اس کو واپس جسم میں کر دو، اپنی پاور استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو، اور اس کو مرنے نہ دو، ان کو زندہ رکھو۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے تم؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ کہ تم خالق نہیں ہو، خالق کوئی اور ذات ہے جس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ ہے، جو چاہے تو بیمار سے بیمار آدمی کو بھی زندگی عطا فرما دے، اور چاہے تو تندرست آدمی کو بھی موت عطا فرما دے، چاہے تو بچے کو پہلے سانس میں ہی موت دے دے، اور چاہے تو انسان کی عمر 300 سال، 1500 سال، 1400 سال، 900 سال، 1000 سال بھی کرتے۔ ہاں جی، تو یہ کتنی بڑی بات کی کہ پچھلے ساری باتوں میں تم انکار کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہو۔ اگر واقعی تم ہو تو پھر اپنے اس پیارے محبوب کا، پیارے بیوی کا، اپنے بھائی کا، باپ کا، ماں کا، بھائی برادر کا، رشتہ دار کا، تم اس کا روح لوٹا دو نا جو گلے میں اٹکا ہوا ہے، ہاں جی، وہ باہر نہ نکلنے دو، اور سب کچھ تم کہتے ہو جب ہم کرتے ہیں تو اس کو بھی مرنے نہ دو، اس کی جان لوٹا کر، روح لوٹا کر، اس کو جسم کو پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو۔ ہاں جی، اسی چیز کو مختلف مفسرین نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، اے اہل المیت، اے میت کے پاس بیٹھنے والوں، اس کے رشتہ داروں، ہم زیادہ قریب ہیں۔ کس لحاظ سے؟ اپنی قدرت کے لحاظ سے، کہ ہمیں جو ہمیں قدرت ہے تمہیں وہ نہیں ہے، ہماری قدرت زیادہ ہے۔ وعلمنا، اور جو ہمیں علم ہے کہ اس نے کتنا، کب زندہ رہنا ہے، کب مرنا ہے، اور کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ علم بھی ہمارا تم سے زیادہ ہے۔ وبالملائکۃ، اور جو ملائکہ موت ہیں، اسرائیل اور اس کے ساتھی، جب ہم وہ بھیجتے ہیں تو ہمیں اس کے بھی پل پل کی خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو معنی کیا ہوا؟ انکم فی جہودکم آیات اللہ فی کل شیء، جب اللہ کی آیتیں ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، یہ ہماری ساری چیزیں واضح کرتے ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ سب آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ کس کا؟ قرآن کا انکار کرتے ہو، کہتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ رسول کا انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اگر رسول ہونا ہوتا تو ہم میں سے کوئی ہوتا۔
رزق بالمطر، جو ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو کہ بارش ستارہ دیتا ہے، رب نہیں دیتا۔ ہاں جی، تو جب یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہو تو پھر اس مرنے والی کی روح کو لوٹا دو، اس کو کیوں نہیں لوٹا؟ ہاں جی، جب ان چیزوں کو تم لوٹا نہیں سکتے تو پھر کیا معلوم ہوا کہ خالق کون ہے؟ ان الخالق اما اللہ اما انتم، پھر یا خدا خالق ہے یا تم خالق ہو۔ ہاں جی، فیضا نفیتم اللہ، جب تم اللہ کی نفی کرتے ہو کہ وہ تو خالق نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ پھر انتم الخالقون، پھر تم خالق ہو۔ اور اگر تم خالق ہو، جب یہ بات ہو گئی تو پھر یہ سامنے تمہارے بندہ پڑا ہے مرنے والا، اس کی روح لوٹا کر اس کو زندہ کر دو۔ لیکن کیا ہوگا؟ ان کان الامر کما تقولون، جب تم کہتے ہو کہ کوئی باس نہیں، حشر نہیں، نشر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، ہاں جی کچھ بھی نہیں، تو پھر تم اس کو مرنے نہ دو۔ تو کتنے خوبصورت انداز میرے رب تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس میت کو مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ جب یہ مرے گا تو پھر اللہ کے ہاں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اس کو موت دے، اس کو زندگی دے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ مالک ہے۔ ہاں جی، اب جب مر گیا تو مرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 3 گروہ تھے، ایک وہ گروہ جو خاص مومن تھے مقربین، ایک وہ تھے جو اصحاب الیمین تھے، ایک وہ تھے جو اصحاب الشمال تھے، جس کا ذکر آیا۔ اب فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم حشر کیا کریں گے؟ فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ مرنے والا جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ اگر تو وہ پہلا گروہ ہے مقربین، جو نیک خالص مومن ہے، جو بڑا اہل اللہ ہے، جس کو ہم بغیر حساب کتاب کے، بغیر نامہ اعمال کے ہم جنت میں بھیجنے والے ہیں، اگر تو وہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فروح، اس کو روح ملے گا، ریحان ملے گا، اور جنت نہیں ملے گی۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ ہاں جی، اب روح سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو نا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ اگر وہ مقربین ہے، پہلا گروہ ہے، تو فروح، یا دو قرأتیں اس کی ہیں، اس کو روح بھی پڑھا گیا ہے، اس کو روح بھی پڑھا گیا ہے، یعنی قرآن مجید یہ دونوں قرأتیں، فروح بھی پڑھ سکتے ہو، اور فروح و ریحان و جنت و نعیم، اور فروح راہ پر زبر کر کے روح اور ریحان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا لفظ و روح فروح، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ جب وہ آدمی مرے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اس کی روح نکلے گی ریحان میں، ہاں جی، جنت کے نعمتوں میں اس کی روح نکلے گی، اور راحت اور آرام کے ساتھ اس کی روح نکلے گی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ روح ہو تو اس کا معنی ہو گیا رحمت، یعنی جب اس کی روح نکلے گی تو اللہ کی رحمت میں چلا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ اگر روح ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ قبر میں رب تعالیٰ اس کو زندگی دے گا، اور اس کو فنا نہیں ہوگی، وہ قبر میں جا کر باقی رہے گا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ جنت کے باغوں میں رہے گا۔ یہ تو ہے اگر روح ہو تو، اور اگر روح ہو فروحون، جیسے یہاں ہماری قرأت میں ہے فروحون، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ راحت آرام میں ہوگا مرنے کے بعد۔ ہاں جی، اور سعید بن جبیر کہتے ہیں فرح، خوشی کی حالت میں ہوگا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ضحاک کہتے ہیں کہ معنی اس کا ہوگا مغفرت، یعنی بخشش اس کی ہو جائے گی مرتے ہی، اور رحمت میں ہوگا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رزق اس کو ملے گا، جنت سے اس کو رزق ملے گا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں لا یفارق احد من المکرمین الدنیا حتی یعطا بغصن من ریحان الجنت فیشمہ ثم تقبض روحہ۔ علامہ بغوی، تفسیر بغوی میں جو آیا ہے کہ یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو مقربین ہیں، ان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک ٹہنی، یا بعض حدیثوں میں آتا ہے 2 ٹہنی جنت کی پھولوں والی،
رب تعالیٰ وہ بھیجتا ہے، وہ آ کر اس مرنے والے کو سنگھاتے ہیں۔ جب وہ اس کی خوشبو سونگھتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ موت ہے اس کی جو مقربین ہے، یعنی یہ موت کس کی ہے؟ جو مقربین ہے۔ اب جو ہے آپ یہ بہت سارے بیوقوف لوگوں کے واعظ جو ہے سنتے ہو، جو کہتے ہیں کہ جی قبر میں سانپ، قبر میں بچھو، قبر میں اندھیرا، قبر میں یہ، قبر میں وہ۔ ہاں جی، اب ہم نے پوری صورت جو ہے واقعہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ نے جنتیوں کے دو گروہ جو ہیں ان کا سنا آپ نے، ایک مقربین جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کی موت کا ذکر فرمایا کہ جنت سے ان کے مرنے کے وقت ٹرین آتی ہے خوب پھولوں والی، اور وہ اس کو سنگھائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب کہاں سانپ کا تصور ایسے میت کے لیے، کہاں بچھوؤں کا تصور ایسے شخص کے لیے، کہاں قبر میں اندھیرے کا تصور ایسے شخص کے لیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے کتنی تفسیریں پڑھی ہیں کہ جب ایسی روح نکلتی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ جنت میں اس کی روح پہنچے گی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اور ایک معنی اس کا کہ اس کو زندگی اور بقا ملے گی، ایک معنی اس کا کہ وہ جنت کے نعمتوں میں رہے گا، اور اگر رو ہو تو معنی کہ آرام میں رہے گا، خوشی میں رہے گا، اور مغفرت اور رحمت میں رہے گا، اللہ کا رزق کھائے گا۔ جب اتنی چیزیں ہیں تو یہ سانپ اور بچھو تو کس نے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ اب وہ جو ہے نامراد جو جیلمی ہے، مرزا جیلمی، اس کا میں ایک کلپ سن رہا تھا۔ اس نے کہا جب یہ بابے جو ہیں نا، یعنی ایون داتا صاحب کا ذکر کر رہا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کر رہا تھا، بڑے بڑے بزرگوں کا ذکر کر رہا تھا نام لے کر، کہ جب یہ بابے جائیں گے نا تو وہاں جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا، فرشتے اس سے گرز لے کر پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس وقت کوئی جواب نہیں آئے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور تم ان بابوں کے پیچھے لا کر تم کہتے ہو کہ ان کو جو جنت ملے گی، ان کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب میں اس اندھے سے پوچھتا ہوں جس کو نہ قرآن کا ترجمہ آتا ہے نہ اس کو حدیث کا پتہ ہے، ہاں جی، کہ اس صورت میں دو جنتیوں کا ذکر ہے، کہیں سانپ کا ذکر ہے۔ اب ساری دنیا میرا درس سن رہی ہے، بتائیں کہ کہاں اس سانپ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، یا مومن کے لیے، جو مومن کی دو قسمیں یہاں کہاں ذکر ہے اس کا؟ سورۃ الرحمن میں ان دونوں گروہوں کا، تینوں گروہوں کا ذکر، دونوں گروہوں کا ذکر ہے مومنوں کا، کہاں اس میں سانپ کا ذکر ہے، کہاں اس چیز کا ذکر ہے؟ رب تعالیٰ تو مومن کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتی ہے، اور ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں اس کو۔ ہاں جی، تو تم کہتے ہو کہ اس کو عذاب ہو گیا حساب، اور مثال دے رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حشر کا ذکر ہوتا تو وہ بالکل مطمئن رہتے، اور جب ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا تو رو رو کر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث پر تو کہتے ہیں جب عثمان غنی جیسا شخص قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے تو بابوں کا کیا حال ہوگا؟ بابوں، اب دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے حدیث فرمائی۔ کیا فرمایا؟ عثمان غنی کا وصال ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے سال بعد؟ 2 سال ابو بکر کی خلافت، 10 سال حضرت عمر کی خلافت، اور 12 سال جو ہے نا حضرت عثمان کی خلافت، 24 سال کے بعد، مور دین 24 ایئرز حضرت عثمان غنی کی جو ہے نا وفات ہوتی ہے۔ کیا عثمان غنی کو حضور کی اس حدیث پر ایمان نہیں تھا؟ کیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سے حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر کا۔ ہاں جی، پھر فرمایا، پوچھا میں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بعد حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا عمر کا۔ ہاں جی، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو میرا خیال تھا کہ آپ فرمائیں گے عثمان کا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا اے علی، تیسرا شخص جس کا حساب ہوگا وہ تو ہوگا۔ اب میرے ذہن میں سوال آیا
کہ حضرت عثمان کا کیوں نہیں آپ نے نام لیا؟ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ فرمایا میں نے عثمان کو ایک کام کہا تھا، پوشیدہ کام، یعنی کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ میں نے حضرت عثمان کو ایک کام کہا تھا خاموشی سے، جس کا کسی اور کو میں نے نہیں بتایا، نہ کسی کو علم تھا۔ انہوں نے خاموشی سے وہ کام کر دیا۔ جب انہوں نے کر دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ، میں عثمان پہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں، فرمایا زمین پر چلتے پھرتے جس کو تم نے دیکھنا ہو تو کون ہے؟ عثمان غنی اس میں ہے۔ ہاں جی، تو یہ کہنا کہ عثمان غنی کو قبر کا بڑا فکر تھا، وہ روتے تھے، ارے وہ تو اس لیے روتے تھے جو آپ نے حدیث نہیں پڑھی بخاری کی، بخاری کرتا ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر شریفہ ورم آ گیا، آپ کے پیر مبارک سوج گئے عبادت کرتے کرتے۔ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے آپ پر؟ یعنی انا فتحنا یہ آیت آپ کے لیے نازل نہیں فرمائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم نہیں دیا کہ مزمل، سورہ مزمل میں کہ آپ اتنی لمبی چوڑی عبادت نہ کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ نہیں اتارا، تو پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ عبادت ڈر جہنم اور قبر کے خوف سے عبادت ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قبر کے عذاب سے فرماتے تھے کہ ہی اول منازل الاخرۃ، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو قبر کا اتنا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے کہتے تھے کہ میری قبر کا برا حال ہوگا اور یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ روتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتے، جتنا اللہ کا قرب کسی کو حاصل ہوتا ہے اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ روتا ہے اور زیادہ عاجزی انکساری کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس کو سب سے پہلے کہا ابو بکر فی الجنہ، جس کے لیے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر کا احسان نہیں اتار سکا؟ ہاں جی، جس کے بارے میں آیا کہ سب سے پہلے ان کو حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور بھیجا جائے گا، اور وہ ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قیامت کے عذاب کو اور عذاب جہنم کی گرمی کو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، میں جنگل کا ایک پودا ہوتا، میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، میں درخت کی ایک شاخ ہوتی جس کو چڑیا، جس کو جانور، جس کو یہ درندے پرندے چرندے یہ کھا کر جو ہے اس کو ختم کر دیتے اور مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ ان کا قبر کا ڈر تھا ان کو؟ یہ اللہ کا خوف ان کو اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا۔ اب وہ کہتا جی یہ بابے جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ اب قرآن تو فرما رہا ہے 2 ہی قسمیں، ایک مقربین، ان کے لیے جنت ہے، کہیں بھی عذاب کا ذکر نہیں فرمایا، اور اصحاب الیمین ان کے لیے بھی اگلی آخر میں بتاؤں گا کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے اصحاب الیمین کے لیے۔ اور تفسیر بغوی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہیں، یہ میری بات سنیں، یہ تفسیر بغوی کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ جتنے بھی گناہ گار مسلمان ہیں، جتنے مرضی گناہ گار ہیں، وہ اصحاب الیمین کی صف میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر اس کو جنت بھیجے گا۔ یہ تفسیر بغوی میں ہے، اور اس دیکھ لو سورۃ الرحمن میں اور اس میں کسی گناہ گار مومن کے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کو معاف فرما دے، حضور کی شفاعت سے معاف فرما دے۔ ہاں جی، اور جو ہے جو جہنم میں جائے گا کوئی بدبخت جو واقعی بہت بڑا مجرم اور گناہ گار ہوگا، وہ بھی جائے گا تو اس کو بھی رب تعالیٰ جو ہے اس کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کہنا کہ یہ بزرگوں کی بات کر دی، ارے تو نے بخاری اور مسلم کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑھی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے. پوچھا کیسے آئے؟ کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھ لیے جاتا ہے اسرائیل. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اور کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے لا یرید الموت، جو مرنا ہی نہیں چاہتا. ہاں جی. تو اللہ نے فرمایا اسرائیل تم نے بہت میرے محبوب اور عزیز بندوں کے پاس جانا ہے، تو تمہیں جانے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے جانا ہے. ہاں جی. تو کوئی چڑک نہیں دی اسرائیل علیہ السلام کو، لیکن اللہ کے نبی کا مقام معلوم ہوا کہ ان کے پاس اگر جانا ہے موت کے لیے تو پھر کیسے جانا ہے. اب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال عمر زیادہ. ہاں جی. اب یہ اختیار ہے یا نہیں اللہ کے نبی کو کہ اگر موت کا وقت آ گیا تو تم کہتے ہو موت ٹلتی نہیں ہے. یہاں کہتا ہے کہ بال جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال عمر اور زیادہ. یہ مسلم کی حدیث ہے. کیا جواب دو گے اس میں؟ کیا جواب دو گے اس میں کہ کہاں گئی وہ تقدیر جس میں لکھا ہوا کہ جو ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا قرآن کی آیت میں جب ہے. میاں ایک ہے قانون، ایک ہے قانون، ایک ہے رب کی قدرت. ایک ہے قانون. قانون یہ ہے کہ جو اس کی جتنی کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے نا، بات غور سے سنیں، ایک سانس آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور ایک ہے اس کی قدرت. ہاں جی. اور جس نے قانون بنایا ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. پڑھیں سورہ رعد. اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرماتا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. اللہ مٹا بھی دیتا ہے اور لکھتا بھی ہے. اب بتائیے اب کہ ایک ہے قانون، قانون اس کا جو لکھا ہے اس کے بارے میں فرمایا یمحو اللہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو مٹا دیتا ہے اور پھر اس کی جگہ وہ یثبت لکھ بھی دیتا ہے. اب یہ چیزیں تمہیں نہیں پتہ؟ کیا قرآن کو تم مذاق سمجھتے ہو؟ حدیث کو مذاق سمجھتے ہو؟ اب سنیں ایک اور حدیث بخاری کی. بخاری کرے باب التواضع، اس کی حدیث ہے. وہ لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندے کا، ولی اللہ کا، اس کی قدرت اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، پاؤں میں آ جاتی ہے، اس کے کانوں میں آ جاتی ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے. خدائی طاقت آ جاتی ہے ولی میں کہ ولی یہاں بیٹھا ہے، ہاتھ لمبا کرے تو مشرق میں پہنچ جائے، مغرب میں پہنچ جائے. یہاں بیٹھا ہے فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہیں، 1500 میل دور جو نہاوند میں، ایران کے شہر نہاوند میں فوج لڑ رہی ہے، اور جمعے کے خطبے میں وہ وہاں انسٹرکشن دے رہے ہیں ساریہ ذرا دیکھ پہاڑ کے پیچھے سے کیا ہو رہا ہے. کیا یہ بات اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ ہاں جی. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ نور ہے اللہ کا، جو اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں، کانوں میں، پاؤں میں یہ طاقت آ جاتی ہے. اس حدیث کے آخر میں وہ جملہ کبھی یہ سنائیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو، اس لیے کہ ان کو اس جملے سے موت آتی ہے. بخاری کے اس جملے سے آخری جو جملہ حدیث کا ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ. مجھے تردد کسی شے کے بارے میں نہیں ہوتا، مجھے ہیزیٹیشن کسی معاملے میں نہیں ہوتی. انا فاعل، جس کو میں کرنے والا ہوں، جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے مجھے اس میں کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا وام، کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی رکاوٹ، کسی قسم کی جو ہے نا فکر نہیں ہوتی جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے، بخاری شریف حدیث قدسی ہے، ترددی عن نفس المومن، مگر مجھے جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ایک بات میں مجھے فکر لگا رہتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب میں کسی اپنے مومن کو، اپنے بندے کو موت کے لیے فرشتہ بھیجتا ہوں تو مجھے تردد پڑ جاتا ہے، فکر پڑ جاتا ہے، اور جب وہ خاص کر یکرہ الموت، جب وہ مرنا نہیں چاہتا. اب بتائیے، یہ بخاری ہے. ہاں جی. لوگوں کو، بیچارے سادہ لوگوں کو تم جو ہے گمراہ کرتے ہو. یہ کتاب باب التواضع کی حدیث ہے، یہ پڑھیں کہ مجھے جب میں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے نا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتا. ہاں جی.
میں بالکل مجھے کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، مگر میں ہیزیٹیٹ کب ہوتا ہوں؟ جب میں مومن کے پاس، اپنے نیک بندے کے پاس فرشتہ بھیجتا ہوں موت کے لیے، اور وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اس وقت مجھے فکر پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں مرنا چاہتا تو میں اس کو کیسے مجبور کروں؟ یہ تردد ہے۔ فرمایا بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ترددی عن نفس المومن ہے، کہ کوئی بھی اس کا ترجمہ سن لے، میں کہ کوئی ترجمہ تیری طرح غلط نہیں کر رہا جیسے تم لوگ غلط ترجمہ کرتے ہو کہ تمہیں عربی کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ترددی عن نفس الموت مومن ہے یکرہ الموت، جو موت کو برا سمجھتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، نہ مرنا چاہتا ہو، اور میں اس کے بعد فرشتہ بھیج دوں تو مجھے فکر پڑ جاتا ہے اب کیا بنے گا، یہ تو مرنا نہیں چاہتا لیکن میں بھیج رہا ہوں بندے کو۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، یہ جملہ آخری حدیث کا آخری جملہ ہے، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میرے مومن کا جو اس چیز کو برا جاننا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا مومن تو اس کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کو کیسے موت دے دوں۔ مجھے یہ بات بڑی جو ہے نا سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں اب کیا کروں، میں تردد میں پڑ جاتا ہوں کہ میں کیا کروں، یہ مرنا نہیں چاہتا، موت کو برا سمجھتا ہے، اور میں اگر اس کو موت دے دوں تو یہ تو راضی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں جو حدیث کی تفصیلیں ہیں نا وہ آتی ہیں کہ رب تعالیٰ پھر اس کو جنت دکھاتا ہے، پھر اس کو محل دکھاتا ہے، پھر اس کو اور نعمتیں دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے دنیا میں رہ کر کیا کرنا، یہاں تمہیں فلاں نے تکلیف دی، فلاں یہ مشکل آئی، تیرے لیے فلاں مشکل ہے، دیکھ میرے ہاں تیرے لیے کتنی اچھی نعمتیں ہیں، دیکھ میرے ہاں تیری کتنی بڑی جنت ہے، دیکھ میرے ہاں تیرے کتنے بڑے انعامات ہیں، تو اس دنیا میں کیا کرے گا۔ یہاں تک کہ دیس کی شرح میں آتا ہے کہ جب وہ راضی ہو جاتا ہے دنیا کو چھوڑنے پر تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا وہ تردد ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بندے کو موت دے کر اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اب جب رب تعالیٰ اتنا اپنے بندے کو چاہتا ہے تو کہاں سے آ گیا کہ اس کے لیے پر جو فلاں ہوگا، اس کے لیے یہ ہوگا، اس کے لیے فرشتے گرز لے کے آئیں گے، اس کے لیے فلاں ہوگا۔ ارے قرآن تو نے حدیث سے نہیں پڑھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیا کروں گا، فرشتے میرا حساب لے گے، میں ان کا لوں گا۔ یہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ میں ان کا لوں گا۔ اور وہ یہ کتنی احادیث آتی ہیں کہ فرشتے کہیں گے چلو اس کے پاس، یہ جو حدیث ہے اس کے والی کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں تلقین کی جاتی ہے میت کو، جو تلقین والی حدیث ہے، یعنی مسلمان جو کرتے ہی نہیں آج کل، تلقین کرنا یہ سنت ہے۔ تلقین ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی قبر میں دفن ہو تو اس کو جب قبر سے لوگ قبرستان سے نکل جائیں تو ایک آدمی چپکے سے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا قبر کے پاس آئے اور قبر کے سرانے آ کر بیٹھ جائے اور قبر پر ایسے ہاتھ رکھے اور پھر 3 مرتبہ اس کو جگہ یا عبداللہ نام لے اس بندے کا، ہاں جی، اے زید بن فلاں، ہاں جی، کہ تو مسلمان ہے، ہاں جی، قل لا الہ الا اللہ، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں جی، اب کل یہ کلمہ اس کو دہرائے، اس کو کہے کہ تو یہ بتا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، حضور پر ایمان رکھتا ہوں، میں جنت دوزخ پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ جب پہلی دفعہ وہ کہے گا تو وہ آنکھیں کھولے گا، یعنی میت قبر میں، یہ حدیث پاک ہے، اس میں ہوشیار ہو جائے گا مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ جب دوسرے دفعہ پر کہے گا اے زید بن فلاں سن میری بات، اب جب دوسرا دوبارہ وہ کہے گا تو وہ اٹھ بیٹھے گا۔ جب تیسری بار وہ کہے گا اے زید بن فلاں، ہاں جی، تو کلمہ پڑھ، قل لا الہ الا اللہ، ہاں جی، اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب اس طرح کا، اور کہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کل دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہاں جی، کل نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تو یہ جواب دے گا نا، تیسری مرتبہ سنے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے، یہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے منکر نکیر کہ چلو اس کو تو راہ دکھانے والا، اس کو تو جواب سمجھانے والا اس کے سر پر کھڑا ہے، چلو ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ہم چلیں۔ یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ کہتا کہ بابے جو ہیں ان کو تو گلے سے پکڑا جائے گا اور گرز ان کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگی، اس وقت اپنی فکر پڑی ہوگی
یہ کہاں بابوں کے لیے آیا ہے؟ کہاں ان لوگوں کے لیے آیا کہ قبر میں ان کا یہ حال ہوگا؟ آپ پڑھتے نہیں ہے کہ یہ داتا صاحب نے جو داتا صاحب پر تیرا ایمان ہی نہیں ہے نا، میں تیرے باپ کی بات بتاتا ہوں، ابن قیم کی پڑھ کتاب الروح، کتاب کا میں دیتا ہوں، اگر تمہیں پڑھنی آ جائے تو ترجمے پڑھنے والا ہے، تمہیں تو ترجمہ بھی صحیح نہیں آتا، کتاب الروح پڑھ، اس کے اندر دیکھ کے انہوں نے میت کے حالات کیسے لکھے ہیں کہ میت کی کتنی شان ہے، مومن کی، مسلمان میت کی کیسی شان ہے، پڑھ کتاب الروح۔ امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور پڑھ، تمہیں پتہ چلے کہ مومن کی کیا شان ہے۔ اگر ان کی بات نہیں تو اپنے بزرگ جن کو تو مانتا ہے، جو انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے بخاری کی شرح، وہ پڑھ، جس میں اس نے کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچا، حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کو واپس بھیج دیا، کہا کہ تو چلا جا، یہ شخص اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، اس لیے اس کی موت ابھی واقع نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ مجھے اس کا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے ولیوں کی شان تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی کی کیا شان ہے؟ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل نساج رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کا وقت تھا، فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ جب دیکھا فرشتوں کے فرشتہ سامنے، کہنے لگے اسرائیل تو بھی اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے، تو بھی اس کے آرڈر کے لیے آرڈر لے کر آیا ہے، میرے پاس بھی اللہ کا ایک آرڈر ہے۔ تمہیں آرڈر یہ ملا ہے کہ جا کر اسماعیل نساج کی روح قبض کر لے۔ ابھی میرے پاس رب کا آرڈر ہے کہ تو نے مغرب کی نماز فرض ہے تیرے اوپر، تو نے وہ پڑھنی ہے۔ تو امر تو اس کا نماز کا بھی ہے اور تمہیں ہے کہ اس کا روح قبض کر۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا ٹھہر جا، مجھے نماز مغرب پڑھ لینے دے، اور مغرب کے بعد تو اپنا کام کر لینا۔ پڑھیں داتا صاحب کے کشف المحجوب، انہوں نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھی تسلی سے، پڑھنے کے بعد کہا اب آ جا، روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے، اس کی تو شان کو ابھی آپ نے سنا نہیں کہ نیک آدمی کی جب روح قبض ہونے لگتی ہے تو جنت سے پھولوں کی ٹہنیاں رب تعالیٰ بھیجتا ہے کہ اس کو سونگ، اور اس کے ساتھ روح قبض ہو جائے گی۔ ہاں جی، تمہاری قبر میں چونکہ سانپ پڑنے ہیں، بچھو ہونے ہیں، اندھیرا ہونا ہے، اس لیے تمہیں اپنی قبر نظر آتی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قبر مومن کی قبر جو ہے وہ روشن ہوگی، حد نگاہ تک وسیع ہوگی، اور جو ہے نا قرآن مجید کی قاری کی، اور جو جتنا گناہگار بھی ہوں لیکن حضور کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز سرکار کی شفاعت سے مومن کا بیڑا پار ہوگا۔ ہم قبر کے عذاب کے منکر نہیں ہیں، قبر کا عذاب ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ اگر گناہ ہوتے ہیں تو نیکیاں بھی تو کچھ ہیں نا۔ ہم اب بزرگوں کے نام لے کر کہتے ہیں جی وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے علاقے میں بات مشہور ہے، یہ بات اب قرآن میں تو نہیں آ سکتی، نہیں، 14 صدی کا واقعہ جو ہے اس کا نام آئے، وہ میاں برخردار ایک ذمہ دار تھے، ولی اللہ تھے، میاں بکھا کے نام سے مشہور تھے۔ تو وہ فوت ہو گئے منگلوار دن، کہ منگلوار دن فوت ہوئے۔ تو عورتوں نے کہا، وہ ان پڑھ لوگ جو تھے، ان کا ارے بھائی ہم تو سنتے تھے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے اور یہ منگل کو فوت ہو گیا۔ جنازہ جا رہا تھا، وہ 4 پیر اٹھ بیٹھے، کہنے لگے ہم کل مر جائیں گے، ہم منگل کو نہیں بدھ کو مر جائیں گے۔ یہ اس علاقے میں مشہور بات ہے، ہاں جی یہ مشہور بات ہے، ہم بدھ کو مر جائیں گے۔ اور آج بھی ان کی یہ بات مشہور ہے کہ آدمی چوری کر کے اس کے جو قبر کا کمرہ ہے اس کا کنڈا نہیں کھول سکتا، کنڈا کھولے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا مر جائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ جتنے بڑی مشہور بات ہے کہ میاں برخردار کی قبر کا جو کنڈا ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ تو چور ہے، وہ کہتا ہے میں چور نہیں ہوں، کہتا اگر چور نہیں ہے تو میاں بکھے کی قبر کا وہ جو ہے نا کنڈا کھول، تو نہیں کھولتے، نہیں کھولتے وہ۔
اب یہ باتیں جو ہیں ایسی فضول اور غلط تو نہیں ہے جو عوام میں مشہور ہیں. ہاں جی، اللہ کے بندے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو موت کو کوئی ڈر نہیں ہے. وہ تابعی ہیں، ربیع بن حراش اور ربیع بن حراش، دو بھائی تھے. ایک کا وصال ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، وہ چلتا چلتا مدینہ پاک کی گلی میں گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی. یہ کتابوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی کے دور میں وہ گرا چلتا چلتا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اس کو اٹھا کر لائے، جب غسل دینے لگے تو وہ ہنس پڑا، بول پڑا. دوسرا بھائی جب فوت ہوا، ایک کا نام تھا ربیع بن حراش تھا، ایک کا نام ربیع بن حراش تھا. دوسرا آدمی جو تھا وہ بھی جب مرا غسل دینے لگے تو وہ بھی بول پڑا. ایک ہنس پڑا، دوسرا بول پڑا. تو جو ہنسا اس سے پوچھا بھئی تو ہنستا کیوں ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں زندگی بھر نہیں ہنسوں گا. جب میری موت واقع ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ میں جنتیوں میں سے ہوں، ہاں جی، اور میری بخشش ہو گئی ہے، تو میں ہنسوں گا. تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جاتا ہے نا، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے، یہ جنتی ہے جہنمی ہے. وہ ہنس پڑا. یہ کتاب، یہ واقعہ ہے، یہ سیرت کی ساری کتابوں میں آتا ہے، اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھیں. دوسرا بھائی جو تھا وہ بولا. جب وہ بولا تو وہ پھٹے پر بولا. جب غسل دے رہے تھے تو وہ باتیں نہیں کرتا تھا. ہاں جی، تو جب باتیں نہیں کرتا تھا زندگی پر، جب مرا تو غسل دینے لگے وہ بول پڑا. اس نے اسے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جو اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے. اس نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، پھر ابو بکر کی خلافت کا کہا کہ ان کے 2 سال 4 مہینے بڑے اچھے گزرے، پھر حضرت عمر کی خلافت کا ذکر کیا کہ انہوں نے 10 سال بڑا اچھا کام کیا. یہ پھٹے پر باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ عثمان غنی، ان کا ذکر کیا اور کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے، تمہیں پتا کیا ہونے والا ہے. کہتا کہ اتنے سال گزر گئے، اب 2 سال رہ گئے، 4 گزر گئے، 2 سال رہ گئے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بیر عریس ما ہوا بیر عریس، وہ عریس کا کنواں، تمہیں کیا پتا کہ عریس کے کنویں میں کیا ہونے والا ہے. 2 سال گزر، 4 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے. اب اس بات کی لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کو اللہ کی توحید کا بھی بتایا، رسول اللہ کی رسالت کا بھی بتایا، ابو بکر کی خلافت کا بتایا، حضرت عمر کی خلافت کا بتایا. وہ تو ان کو پتہ تھا. عثمان غنی کے کہا کہ 4 سال گزر گئے، وہ بھی ان کو پتہ تھا. 2 سال رہ گئے، اب اس کو پتہ نہیں اس کے بعد کہ 2 سال کے بعد کیا ہونا ہے. پھر کہتے ہیں بیر عریس، عریس کا کنواں جو اس کے ساتھ ہے، یہ جو ہے مسجد قباء شریف، اس کے ساتھ ہے. اس کنویں کا تمہیں کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے. اور جب وہ 2 سال گزرے تو حضرت عثمان غنی کی انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی. اور 2 سال گزرنے کے بعد پھر عثمان غنی کی خلافت میں فتنہ پھیل گیا. پہلے 6 سال امن سے گزرے، جو ہی انگوٹھی گری بیر عریس میں، پھر 6 سال جو تھے فتنے میں گزرے، یہاں تک کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ شخص بتا رہا ہے جو ساری زندگی نہیں بولا اور اس نے قسم کھائی تھی میں اس وقت بولوں گا جب مجھے اپنی آخرت کا پتہ چلے گا کہ میری آخرت کیا ہے. اس کا بھائی پھٹے پر ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا. اس نے قسم کھائی تھی میں اس وقت ہنسوں گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ میری آخرت کیسی ہے. تم نے یہ کتابیں کبھی نہیں پڑھی؟ تم نے صحابہ تابعین کے یہ حالات کبھی نہیں پڑھے؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ الرحمن میں دکھائے کہاں عذاب کا ذکر ہے جہاں دو گروہوں کا ذکر ہے. سورۃ واقعہ میں کہاں ذکر ہے؟ میں قبر کے عذاب کا انکار نہیں کرتا، گناہگار کے لیے ہے، بے شک ہے، ہوگا. لیکن جب اللہ کی رحمت کسی پر ہو جائے گی تو کوئی ضروری ہے کہ ہر بندے کو عذاب ہو. ہاں جی، نیک آدمی قبرستان سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے. ابو بکر صدیق کی داڑھی کا بال قبرستان میں گر جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر اٹھا لیتا ہے پورے قبرستان سے. ایک نیک آدمی دفن ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی بعید ہے یہ؟ ہاں جی. اور باقی یہ رہا کہ تم اولیاء اللہ کا کہنا کہ یہ بابے جو ہیں اولیاء، اگر فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، اگر یہ بابوں کے لیے نہیں ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے نہیں ہے، تابعین کے لیے نہیں ہے، اماموں کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے، تم مقربین میں سے ہے. ساری جو سید ہے کہ مجھے تھوڑا سخت الفاظ بول رہے ہیں، لیکن ایک آدمی انتہائی گستاخی سے وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کرتا ہے اور غلط ترجمہ کرتا ہے، پھر اس کو کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہے، اور آگے بھی بیٹھے واہ واہ کہنے والے ہیں. اب یہ تو تھا مقربین کا. اب دوسرا گروہ فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر داہنی طرف والوں سے یعنی دائیں طرف والوں سے ہو، یہ دوسرا گروہ. ہاں جی. وَأَمَّا، اگر وہ شخص جو ہے مقربین سے ہوگا تو فرمایا اس کے لیے روح، ریحان اور جنت نعیم ہے. اور اگر دوسرا گروہ ہے جو اصحاب یمین والا ہے، فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے محبوب تم پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے. اب یہاں ایک اور مسئلہ آنے والا ہے جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے تو جنت کی نعمتیں ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور اگر وہ دوسرا گروہ ہے اصحاب یمین میں سے، اصحاب یمین وہ جس کے نیکیاں ہیں اور گناہ بھی ہیں، یا نیکیاں زیادہ ہیں گناہ تھوڑے ہیں، یا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے. تیسرے کا گروہ کا ذکر ہے ہی نہیں گناہ گار کا. اگر وہ ہے تو فرمایا اگر وہ اصحاب یمین سے ہے تو اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، فَسَلَامُ لَكَ، فَسَلَامُ لَكَ، یہ لاکا کاف کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو سلام ہو اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، کس سے؟ ان اصحاب یمین کی طرف سے. اب یہاں کتنے تفسیریں، میں آپ کو 4 تفسیریں بیان کرتا ہوں. ہاں جی. اور دیکھ لیں اگر آپ کو شک ہو تو آپ دیکھ لیں، تفسیر ہے صراط الجنان ایک تفسیر، دوسری تفسیر خازن، تیسری تفسیر بغوی، چوتھی تفسیر تفسیر مظہری، اور 5ویں تفسیر جو ہے نا یہ جو خزائن العرفان ہے. یہ 5 تفسیریں جو آج میں جتنی تفسیروں کا مطالعہ کیا ان میں سے 5 وہ ہیں جس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس کے 3 ترجمے 4 ترجمے اس آیت کے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اگر وہ مرنے والا اصحاب یمین میں سے ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، تو جب قبر میں جائے گا تو فرشتے اس کو سلام کہیں گے. فسلام اللہ کا یعنی جو آتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اس میں آتا ہے سورۃ یاسین میں آتا ہے، سورۃ زمر میں آتا ہے، سورۃ رعد میں آتا ہے، اسی طرح اور صورتوں میں آیت آتی ہے کہ وہ جب جنت میں اور قبر میں فرشتے اس کو سلام کریں گے. ایک یہ ترجمہ ہے اصحاب یمین والوں کا. دوسرا ترجمہ یہ ہے فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، جو اصحاب یمین ہے نا دوسرے ساتھی وہ اس کو سلام کریں گے، وہ اس کو سلام کریں گے. کیا معنی کہ اگر وہ جنتی آدمی جب مرنے لگتا ہے، غور سے سنیں، جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کی روحیں اس کو نظر آتی ہیں، اس کی روحیں اس کو نظر آتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں سلامتی ہو تیرے لیے، سلام ہو تیرے اوپر کہ تو ہمارے ساتھ اصحاب الیمین میں سے ہے، تو جنت میں جائے گا. یعنی اس کے رشتہ دار جو فوت ہوئے، اس کے بزرگ، اس کے ساتھی، اس کے دوست جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، جو اس کو جانتے تھے، اس کی روحیں مرنے والے کے پاس آتی ہیں اور اس کو سلام اور خوشخبری دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ آئے گا. اسی لیے کئی ایک آدمیوں کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھو. آپ جب تشریف فرما تھے تو آپ کہتے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، پیچھے پیچھے ہٹو، پیچھے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، اور پیچھے ہٹ جاؤ، اور وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی سیرت پڑھیں، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ آپ ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر دفعہ جو ہے وعلیکم السلام کا جواب دے رہے ہیں.
کیا مطلب؟ اور کہتے ہیں جگہ خالی کرو، جگہ خالی کرو، پیچھے ہٹو، جگہ کھلی کرو. اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، نیک روحیں آ رہی ہیں. تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ نیک روحیں آتی ہیں، وہ آ کر لے جاتی ہے. میں اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں، اللہ ان کو غریق کرامت فرمائے، میں نے سنا، میں تو پاس نہیں تھا، لیکن میری سسٹریں سب بتاتے ہیں کہ وہ بتاتی تھی کہ وہ فلاں میری خالہ آئی ہے، فلاں میرا دادا آیا، میرا باپ آیا، میری ماں آئی، میرا فلاں آیا، رستہ چھوڑ دو نا، آگے آ جاؤ، ان کو آگے آنے دو. یہ کتنے لوگوں کے یہ واقعات ہیں کہ بزرگ آتے ہیں، ان کو سلام کا جواب دیتے ہیں، جگہ کھلی کرو اس کے لیے. ایک یہ ترجمہ ہے کہ وہ آ کر سلام دیتے ہیں. 2 تفسیریں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب یہ قبر میں جائے گا یا جنت میں جائے گا تو جو اس کے ساتھی اصحاب الیمین ہوں گے نا، وہ سلام دیں گے، اس کو سلام دیں گے خوشی سے کہ تیرے سلامتی ہو تیرے لیے. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو. آپ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو. یہ 4 تفسیریں جو میں نے 5 تفسیریں بیان کی ہیں، اور میں بھی ہوگا لیکن مجھے اس کا مطالعہ کا ٹائم نہیں ملا. تو فرمایا کہ آپ کی اصحاب الیمین کی طرف سے آپ پر سلام ہو. یا حشر میں، کہ حشر میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور تشریف لائیں گے تو وہ حضور کی نعت خوانی میں پورا دن گزرے گا، اور فرشتے مجھے کہیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. جب لوگ نعتیں پڑھیں گے، حضور کی تعریف کریں گے، تو لوگ فرشتے مجھے کہیں گے، اعلیٰ احمد رضا، دنیا میں تو حضور کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، اب کیوں خاموش ہے؟ تو یہ جو آخری مصرع ہے نا اسلام کا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں جو جملہ ہے نا قاری صاحب، فسلام اللہ کا، یہ کاف ضمیر جو ہے خطاب کی، یہ حضور کی طرف ہے. جو ہم بھی کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ، یہ سلام اللہ کا، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب یمین کی طرف سے. ہاں جی، تو کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ اسی کی ہے، یہ اس کی اصل ہے یہ آیت کریمہ. اور یہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے تاکہ قبر میں بھی ہم حضور کی ذات پر سلام پیش کریں اسی طرح. تو فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین. چوتھی تفسیر. 5ویں تفسیر یہ ہے کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلامتی سے دیکھتے رہیں، جن آپ کی امتیوں کا آپ کو فکر ہے نا، وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، ان کو کوئی عذاب اور تکلیف نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیں. یہ 5ویں تفسیر ہے. ہاں جی، اور میں نے آپ کو تفسیریں بتائی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اگر نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ان تفسیروں کا، اس بات کا. تو فرمایا کہ یہ سلام دیں گے یہ اصحاب الیمین جو ہوں گے. اس کے تحت یہ علامہ جو ہے نا غالباً بغوی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیجیے تفسیر مدارک میں ہے آیت نمبر 1991 کے تحت، وَأَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ، اور وہ آدمی جن کے کبیرہ گناہ ہیں. ہاں جی، جن کے کبیرہ، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے کبیرہ گناہ ہیں. ہاں جی، کچھ نیکیاں ہیں تھوڑی سی، گناہ زیادہ ہیں. اور اگر کسی آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیٹ سے کہ اس آدمی کو جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، باقی اس کے گناہ ہی گناہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو کلمہ ہے یہ معمولی چیز ہے؟ تو اصحاب مدارک فرماتے ہیں وَأَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ جو بڑے سے بڑے گناہ والا ہے نا، وہ بھی اصحاب الیمین میں سے ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَذِّبِينَ، کہ اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا نا. جب اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گناہ جتنے مرضی اس کے زیادہ ہیں، وہ اصحاب الیمین میں سے ہے. اور جب اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس کو فرشتے سلام دیں گے، اس کی جو ہے کوئی اس کو عذاب وغیرہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. ہاں جی، اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا، حضور کی شفاعت سے وہ بخشا جائے گا. اب آ گیا تیسرا گروہ. یہ 2 گروہ مسلمانوں کے اور تیسرا کفار کا. فرمایا
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جو تیسرا آدمی ہے، تیسرا گروہ جس کا تفسیر اس میں سورہ واقعہ میں ذکر ہے، اگر وہ مکذبین سے ہے، اللہ کو جھٹلانے والوں میں سے، ضالین گمراہوں میں سے ہے، یعنی ایمان اس کا نہیں ہے۔ اب دیکھو مختصر سا لفظ ہے کہ مکذبین اللہ کو انکار کرنے والا، نو میٹر وہ عیسائی ہے، نو میٹر وہ یہودی ہے، نو میٹر وہ ہندو ہے، وہ دیریا ہے، وہ آریہ ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ جو ہے اس اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی کفریہ عبارتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو کافر سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، اس ساری قسموں کے لوگ یہ تیسرے گروہ میں شامل ہیں جن کا ذکر سورہ میں گزرا، ان کو عذاب ہوگا جہنم کا۔ یہ سارے گروہ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے غالباً یہ آپ کی حدیث سے فرمایا الکفر ملت واحدہ، جتنے بھی کافر ہیں چاہے وہ کسی قسم کے ہیں وہ سارے ایک ہی ملت ہے کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کو عذاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کی مہمان نوازی کیا ہوگی، کھولتا ہوا گرم پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ، نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور آگ میں ان کو پھینک دینا، ان کو تنسا دینا، یہ ان کی مہمانی ہے۔ اب سارے کافروں کا کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، گرم پانی سے ان کے مہمان نوازی کی جائے گی، زقوم ان کو کھلایا جائے گا، پانی پینے کے لیے ان کو گرم پانی جیسے پیچھے ذکر ہوا دیا جائے گا، جب اونٹ کی طرح وہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے اور انتڑیاں ان کی باہر نکل جائیں گی، پھر نہیں دی جائیں گی، اس طرح ان کا عذاب ہوتا چلتا رہے گا۔ اب فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں نا تمہارے ساتھ، کون سی، کہ مقربین کو نعمتیں ملیں گی جنت کی بے شمار نعمتیں، اور اصحاب الیمین کی بخشش ہوگی، ان کو سلام کیا جائے گا، عزت دی جائے گی، اور کافروں کو کھولتا ہوا جہنم کا پانی اور زقوم کھلایا جائے گا۔ یہ بات حق اور یقین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ فرما کر آخری آیت میں فرمایا کہ پھر ایسا کرو فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو، تسبیح کرو۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پر جو لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نا، کہ مثلاً اس کو قادر نہیں مانتے، اس کو خالق نہیں مانتے، اس کو رازق نہیں مانتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان ساری چیزوں کی نفی کر کے رب تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر، خالق اور بے نیاز اور اس کو سچا اور صحیح ماننا، یہ ہے تسبیح۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ اے اللہ یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تو تسبیح تین قسم کی ہوتی ہے، ایک تسبیح ہوتی ہے اعتقادی، ایک تسبیح ہوتی ہے قولی منہ سے بولنے والی، ایک اعتقاد یقین رکھنے والی، ایک قولی منہ سے بولنے والی، اور ایک ہوتی ہے قہری، یعنی جو مجبوراً کسی سے تسبیح کہلائی جائے۔ یہاں مراد کون سی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، قول کی زبان سے کہو سبحان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں غالباً یہ حدیث پاک ہے، جب یہ آیت اتری یہ والے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تسبیح کو اپنے رکوع کے لیے خاص کر لو۔ تو رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم۔ تو یہ تسبیح جو ہے نا سبحان ربی العظیم، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اور جب سورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تسبیح کو رکوع کے سجدے کے لیے کر لو، سجدے کے لیے لازم کر لو۔ اب یہ دونوں تسبیحیں جو ہیں نا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت، ایک اس آیت سے رکوع والی اور سجدے والی اس آیت سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں ایک بات اور، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ، ان میں جو رب کے زیادہ قریب کرنے والی کون سی تسبیح ہے؟ سجدے والی۔ رکوع میں
وہ قرب حاصل نہیں جو سجدے میں ہے. اس لیے سورت جو الگ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیت میں نہیں پڑھتا کہ آپ کو سجدہ پڑ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو سجدہ کرو. تو سجدہ وہ قرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو، جب کھڑا ہو اور واک کرے یہاں مسجد میں، ادھر ادھر واک کرے، تو جہاں آپ کے قدم پڑیں گے یعنی زمین جو ہے وہ قدموں کے نیچے آئے گی، اور اس جگہ کو آپ مسلیں گے اپنے پیر سے. اسی جگہ جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا چہرہ جو وجاہت اور عزت والا ہے، یہ آپ اس جگہ رکھ رہے ہیں جہاں آپ کے پاؤں کے نیچے زمین تھی. تو کیا مطلب کہ اے اللہ میری کوئی عزت نہیں، میرے چہرے کی کوئی عزت نہیں، میری امیر ہونے کی کوئی شان و شوکت نہیں، میں اتنا بڑا بندہ بن کر بھی میرا کچھ نہیں، تیری ذات کے سامنے میرا یہ خوبصورت چہرہ، باعزت چہرہ میں تیرے سامنے اس جگہ پر رکھ رہا ہوں جو جگہ میرے قدموں کے نیچے ہے، اور میں وہاں اپنا چہرہ رکھ کر تمہیں اعلیٰ کہہ رہا ہوں. سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے میرے رب کی ذات جو اعلیٰ ہے. یہ وجہ ہے اس سجدے میں تسبیح پڑھنے کی اور رب کے قریب ہونے کی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سجدے میں تم جب دعا مانگو نا تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ تم سجدے میں اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہو اور تمہاری عبادت جو ہے نا وہ زیادہ قابل قبول ہے. باقی یہ کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کر، صرف انسان نہیں، ہر چیز. قرآن مجید کی صورت بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، یونیورس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. یہ ہر چیز تسبیح بیان کی، یہ دیواریں، یہ کارپیٹ، یہ چھت، یہ درخت، یہ ساری چیزیں، مٹیریل جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. برندے، درندے، چرندے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو، ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی نا، ہاں کنکریاں پکڑی، اور کیا کہتا ہے اگر گر رسولی چیست در دستم نہا، ہاں جی چوں خبرداری راز آسماں. امام مولانا روم لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ میری مٹھی میں کیا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں آسمانوں کی خبریں دیتا ہوں، تو آسمانوں کو چھوڑو، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں بتاؤں یا وہ جو خود بول پڑے کہ وہ کون ہے؟ تو تسبیح نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. گفت تسبیح بول پڑی لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے ایسے موتی پروئے جیسے تسبیح کے کہ وہ پھینک کر بھاگ گیا. ہاں جی. تو کنکریاں بھی تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی. اور حضرت اور صحابہ کی روایت ہے نا، وہ فرماتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے تو کھانا جو تھا اس کی تسبیح ہم نے اپنے کھانوں سے سنی. روٹی کی تسبیح، سالن کی تسبیح، پانی کی تسبیح، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے وہ تسبیح سنی ہے. ہاں جی. تو یہ تسبیح کیوں ہم نہیں سنتے؟ اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے کاروبار رک جائے. ایک بزرگ تھے نا، تو ان کو اس میں ڈاؤٹ پڑا کہ ہر چیز تسبیح پڑتی ہے، تو میں سننا چاہتا ہوں. باتھ روم گئے، جب روڑے کی طرف ہاتھ اٹھایا تو وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. پھر لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا اپنے پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو پانی اور لوٹے سے تسبیح آ رہی ہے، تو ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. تو یہ دیکھیں آپ کہ اگر ہر چیز اللہ کا نام بیان کر رہی ہو تو کون آدمی ہے جو اس کو استعمال کر سکے؟ تو اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ پرندے جب بولتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سوچا کہ آج رات میں نے بڑی عبادت کی ہے. اللہ نے فرمایا اے داؤد، مینڈک نے تم سے زیادہ آج رات عبادت کی ہے. تو اللہ کی مخلوق ہے، جس کو وہ توفیق دے وہ تسبیح بیان کرتا ہے. تو اس میں انسان کو تسبیح بیان کرنے میں، عبادت کرنے میں پھر کسی قسم کا یعنی فخر اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. عاجزی اور انکساری کرے. جیسے حضرت عثمان غنی کا آپ نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق کا سنا، صحابہ جن کو جنت کی بشارت تھی. ہاں جی.
حضرت امام حسن و حسین کو جنت کی بشارت تھی. آپ نے 25 حج کیے امام حسن نے اور امام حسین نے پیدل 25 حج. لوگ ان کو گھوڑے پیش کرتے, ان کے لیے کھچر پیش کرتے, سواریاں پیش کرتے, اور وہ رستہ جو آسان ہوتا, جس پر آسان چلنا, وہ چھوڑ کر مشکل رستے سے جاتے تاکہ ان کو کوئی بادر نہ کرے, کیونکہ وہ ان کی بڑی شخصیت تھی. لوگ ان کو سواریاں دیتے, وہ کہتے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور ہم سوار ہو کر جائیں, ہم سوار ہو کر جائیں. وہ پیدل سفر کرتے اور کسی کی سواری قبول نہ کرتے, اور وہ بھی جنگلات میں, پہاڑوں میں, اور اتنے مشکل رستوں میں جا کر. تو انسان جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کسی قسم کا نہ سوچے کہ میں عزت کے ساتھ, یا میں, یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو اپنے آپ کو کمزور اور ذلیل کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جیسے میں نے بتایا کہ سجدہ کرے تو اپنے پاؤں جہاں رکھتا ہے یہ تصور کرے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور رب کی ذات عظیم ہے, رب کی ذات اعلیٰ ہے. اور اگر اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے سوا کچھ بھی نہیں, تو یہ تکبر تو جس نے کیا تھا, تکبر عزازیل راہ کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکبر شیطان نے کیا تھا, رب نے اس کا نام بھی چھین لیا, اس کی عبادت چھین لی, اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو میرے دوستو, یہ تھا سورۃ واقعہ کا ترجمہ اور تفسیر. 56 صورتیں مکمل ہو گئیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اس کا ثواب ہمارے والدین, آپ لوگوں کے والدین, آبا و اجداد, میرے بھائی اور میرے والدین کریمین, اور جتنے بھی ہمارے بزرگ فوت ہوئے ہیں نا, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان جتنے بھی وصال فرما چکے ہیں, جو باتیں صحیح ہم نے کہی ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں, جو مسائل سچے ہیں, ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو پہنچائے, اور ہماری بھی آخرت اور دنیا اچھی فرمائے رب تعالیٰ, اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ واحسن الجزا.